تو آپ بھی جب جائیں گے تو آپ بھی وہاں پہ اپنے ہاتھ سے پودا لگائیں، اور جن لوگوں کے پاس موبائل فونز ہیں وہ تصویریں بنا کے چھوٹی سی ویڈیو بنائیں۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے نا، یہ مری میں جو ہو رہا ہے، یہ صرف لوکل نوعیت کا پروگرام نہیں ہے، یہ اس کو پورا پاکستان کا میڈیا یہاں پہ ہمارے ساتھ، ہم شکر گزار ہیں ISPR کے، جنہوں نے کہ تقریباً ہمارے ساتھ کوئی 40+ جرنلسٹ پورے پاکستان سے ہمیں بھیجے ہیں، ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے مائنورٹیز یہاں موجود ہیں۔ تو مری میں جو بھی ایونٹ ہوگا یا ہوتا ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ نیشنل لیول کی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم سب پیدائش کے بعد اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور دوسرے رشتوں کو نرچر کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اسی طرح یہ درخت ہماری فیملی ہے، ان کو لگانے کے بعد ہم بھول بھی نہیں سکتے، اور اس کو ہمیشہ ہمیں نرچر کرنا ہے، کیونکہ بعد میں فیملی ہی ہماری مدد کو آتی ہے۔ اور پاکستان کا تناسب آبادی کا نائجیریا کے ساتھ آلموسٹ 2.67% کے قریب ہے، اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے اگر ایکو سسٹم کو پریزرو نہیں کریں گے تو فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز سامنے کھڑے ہیں۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے، ہر 8 میں سے 1 آدمی بھوکا سوتا ہے، 600 ملین کے قریب لوگ ہنگری ہیں۔ تو یہ جو پروسیس آج آپ نے شروع کیا ہے، اس بیسیکلی جو آلریڈی چل رہا ہے، اس بیسیکلی سیونگ دا لائفز، زندگیوں کو بچانا۔ اگر illegal and unwanted construction must be stopped, because that involves tree felling, and this must be immediately stopped. There should be some laws regulating it, and there are laws, and the DCA is doing a great job in Murree along with the station commander Brigadier Zakir, but this is a very, very tough and strong mafia. We must have some very good waste management system. کہنا چاہتا ہوں اپنے حصے کا کام ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہم ان پودوں کو کاٹے نہیں، جلائیں نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، قیامت برپا ہو رہی ہو، قیامت برپا ہو رہی ہو، زمین کا نظام تہس نہس ہو رہا ہو، اور آپ کو موقع ملے درخت لگانے کا، تاخیر نہ کیجئے۔ مقصد کیا ہے کہ نیکی میں جلدی کیجئے، ممکن ہے یہ نیکی آپ کے کام آئے۔ پروردگار عالم پورے ملک کو سرسبز و شاداب بنائے، ہمارے شہر کو، ہمارے اس پہاڑوں کی سرزمین کو میرے مالک جو ہے وہ سرسبز و شاداب بنائیں۔ یہ درخت ہمارے لنگز ہیں، یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، خوبصورتی دیتے ہیں، یہ ہمارے وطن کا مستقبل ہے۔ اور میں تمام بچوں کو اور جوان نسل کو یہ کہوں گا کہ یہ وطن ہے تو ہمیں، اس وطن کے ایک ایک پہلو کو سنبھالیے۔ آزادی کی قیمت پتہ کرنی ہے یا اپنا وطن رکھنے کی قیمت پتہ کرنی ہے تو ان قوموں سے پوچھیں جن کے ساتھ آج ستم صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ بحیثیت قوم کمزور تھے، اور وہ کمزور صرف اس لیے ہوئے کہ انہوں نے وطن کے مختلف چیزوں، مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں دی۔ میری آپ سے درخواست ہے، بڑا ہونے کے ناطے اس وطن کو سنبھالیں، اور درخت لگانا، شجرکاری کرنا اس وطن کو سنبھالنے کا صرف ایک پہلو ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلو ہیں۔